دنیا بھر میں تباہی مچانے والی وبا کورونا اپنی پوری شدت سے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 3 روز میں متواتر ہزاروں کیس سامنے آنے کے بعد وطن عزیز میں کورونا متاثرین کی تعداد چین سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک روز پہلے لگ بھگ 4000 نئے کیس سامنے آنے سے ملک میں متاثرین کی تعداد تقریباً 90,000 ہو گئی ہے۔ وبا کے حوالے سے مئی کا مہینہ بدترین ثابت ہوا ہے۔ پاکستان میں کورونا کا پہلا مریض 26 فروری کو سامنے آیا اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس وقت تک یہ جان لیوا وائرس چین سے نکل کر دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکا تھا۔ پاکستان کی خوش قسمتی یہ رہی کہ دوسرے ممالک کی طرح کورونا آنن فانن نہ پھیلا، لیکن افسوس اس امر سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ یہ حقیقت بھی جب تک ظاہر ہو چکی تھی کہ کورونا کا نہ تو کوئی علاج ہے، نہ مستقبل قریب میں علاج کی دریافت کا کوئی امکان۔ بچاؤ کا واحد راستہ احتیاط ہے۔ بد نصیبی یہ رہی کہ اس معاملے کو یورپ اور دیگر ممالک کی صورتحال دیکھتے ہوئے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، بلکہ اس خالص طبی معاملے کو سیاسی رنگ میں دیکھا گیا۔ وفاق اور سندھ میں ٹھنی رہی۔ وفاق نے نہ صرف لاک ڈاؤن میں سختی نہ کی بلکہ عوام اور تاجر برادری کی خواہش کے مطابق عید سے چند روز پہلے لاک ڈاؤن عارضی طور پر ہٹا دیا گیا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ وفاق اب معذرت نہ کرے بلکہ اس کا ازالہ کرے۔ ملک بھر میں کورونا سے لڑنے والوں کو جدید ترین سامان مہیا کرے۔ اس وبا کو قابو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، ورنہ حالات کے بدترین ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ عالمی برادری کو بھی پاکستان کی مدد کو آگے آنا چاہیے کہ پاکستان کا صحت کا انفراسٹرکچر اتنے زیادہ مریضوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے متحد ہو کر حکمت عملی وضع کریں تاکہ اس مصیبت سے مزید نقصانات نہ ہوں۔